بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج عمران خان نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے میرے اراکین کو کہ عمران خان ریڈ لائن ہے، اور عمران خان نے اس پر کہا کہ میں ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا۔ اور دوسری جانب آج تقریباً 12 بجے سے کچھ دیر پہلے پچھلا اجلاس ختم کیا گیا اور نیا اجلاس وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ کے لیے طلب کر لیا گیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اور یہ ایک زوردار منہ پر تماچا ہے جو 3 دن سے یہاں پر آ کے بیٹھے رانا ثناء اللہ صاحب بڑکے مار رہے تھے۔ جتنے مرکز کے جو قائدین تھے وہ سارے یہاں پر موجود تھے، اور لمحہ بہ لمحہ ہر چیز پہ وہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور اراکین کو کی بولیاں بھی لگائی جا رہی تھی۔ اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ 1 ارب سے اوپر جو ہے انہوں نے بولیاں لگائی، اور فواد چوہدری صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ بھئی ہمارے 5 اراکین کو اتنے پیسوں کی آفر کی گئی۔ تو تمام پیسے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب معاملات کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب چاہے پرویز لائی جب چاہے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے تو پھر کوئی 6 ماہ تک تحریک نہیں پیش کی جا سکتی اعتماد کے ووٹ کی یا عدم اعتماد کی۔ اب یہ 6 ماہ تک تو ویسے ہی فارغ ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آج جو عمران خان نے خطاب کیا اس پہ ان کی جو پر اعتمادی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان کے اراکین پورے ہیں، اور انہوں نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس میں یہ بالکل کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سارے بیانات دیے۔ انہوں نے کہا وزارت اعلیٰ لے کر جائیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے حمزہ شہباز کو بھی شارٹ نوٹس پر بلایا، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ جلدی سے آئیں، جیسے یہ تخت لاہور جو ہے یہ آپ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے اور آپ نے ہی آ کر بیٹھنا ہے، جیسے ان کی ذاتی جاگیر ہو۔ لیکن تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں، اور یہ بہت بڑے بول رہے تھے ہم فلاں کر دیں گے۔ آپ کے سامنے آن ریکارڈ ہے ان کے بیانات۔ اور دوسری جانب ایک اور بات کہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ مونس لائی سارے پیسے اکٹھے کر کے باہر لے گئے۔ جناب والا آپ سے گزارش ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، اگر آپ کے ہوتے ہوئے مونس لائی یہ کام کر کے گئے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو آپ کی گرفت ہونی چاہیے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کر کے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی مرضی سے پیسے اکٹھے کر کے لے کے گئے ہیں، اگر وہ لے کر گئے ہیں، آپ کا الزام اگر درست بھی مان لیا جائے۔ لیکن آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے روکنا تھا نا۔ آپ گھروں پہ لوگوں کے چھاپے مار کے آپ نے 25 مئی کا واقعہ جو کیا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ظلم کا ایک پہاڑ ڈایا جو لوگوں پر اس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ کا جہاں پر بھی داؤ لگا آپ نے پورا لگایا، لیکن شکست آپ کا مقدر بنی۔ اور آئندہ عام انتخابات میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور آج ایک بہت اچھی ٹویٹ کی میں نے کہا وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں۔ فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کی بلاول بھوکا مریم پیاسی 186 تو یہ ان کے منہ پر جو ہے نا وہ زوردار تماچا لگایا ہے، اور ان کا تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔